السلام علیکم۔ آج کی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں جس میں ہم ان بنیادی سوالوں کے جواب دیں گے جو آپ کو کوئی بھی سولر پی وی سسٹم جو آپ گھر پہ لگاتے ہیں، جس طرح یہ میرے پیچھے یہ لگا ہوا ہے، اس کو لگوانے سے پہلے جو بھی آپ کے ذہن میں بنیادی سوال آتے ہیں ان کے جواب کے لیے آج خاص ویڈیو ہے۔ تو میرے پاس کچھ سوال لکھے ہوئے جو میرے سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں، تو میں ان کے باری باری آپ کو جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو سب سے زیادہ سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی ہمارے گھر میں ایک فریج، ایک اے سی، کچھ پنکھے ہیں، کچھ لائٹیں ہیں، اگر ان چیزوں کو سولر پی وی سسٹم پہ شفٹ کرنا ہو تو کتنے کا سسٹم لگے گا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس سوال کے جواب سے ہم سولر پی وی سسٹم کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ یہ کتنا لگے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم جتنا مرضی سولر پی وی سسٹم لگا لیں، پی وی سسٹم فوٹو وولٹک سسٹم، ہم جتنا مرضی سولر سسٹم لگا لیں، اس میں ایشو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سورج کی روشنی سے اس میں بجلی جنریٹ کرنی ہے۔ اس کا مطلب شام کو بجلی نہیں ہے، رات کو بجلی نہیں ہے، اسی طرح سے دھند کے موسم میں بجلی نہیں ہے، جب بادل آئے ہیں گہرے بادل تب بجلی نہیں ہے، یہ بجلی نہیں بنا سکتا۔ اس کا مطلب اگر اس سوال کا جواب دینے کہ ہم کتنا سسٹم لگائیں کہ ہمارا اے سی، خاص فریج، خاص پنکھے چلتے رہیں لگاتار، تو اس کا جواب ہے کہ یہ نہیں چلتے رہیں گے اور اس طرح سے سسٹم ڈیزائن نہیں کیا جاتا۔ تو پھر اس کا دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر ہمیں اصل سوال کرنا کیا چاہیے جس سے بھی ہم سولر پی وی سسٹم لگوانے جا رہے ہیں۔ تو اصل سوال یہ بنتا ہے سولر سسٹم لگوانے سے پہلے کہ ہمارا بل اتنا ہے جو آپ کے پورے بل کے اوپر لکھا ہوتا ہے، آپ کے یونٹس لکھے ہوتے ہیں آخری مہینے کے، اور پچھلے پورے سال کے یونٹس بھی لکھے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے کتنے یوز کیے ہیں۔ آپ کو پہلے وہ دیکھنے ہوتے ہیں اور پھر اس کے حساب سے اندازہ کرتے ہیں کہ آپ نے بجلی کا بل زیرو کرنے کی طرف جانا ہے یا پہلے کم کرنے کی طرف جانا ہے اور بعد میں زیرو کرنے کی طرف جانا ہے، تو کتنا سسٹم لگے گا۔ اب اس کو کیسے اندازہ کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا بجلی کا بل لیں اور اس میں آپ پورے سال کے جتنے آپ نے یونٹس استعمال کیے ہیں ان کو جمع کر کے دیکھیں کہ ٹوٹل یونٹس کتنے بن رہے ہیں۔ فرض کر لیں کہ آپ کے یونٹس پورے سال کے جو آپ نے جمع کیے ہیں جنوری سے لے کے دسمبر تک، وہ آپ کے پاس 1000 یونٹس بن رہے ہیں جو آپ نے استعمال کیے ہیں۔ یہ میں ویسے مثال لے رہا ہوں، عام گھروں میں اتنے نہیں ہوتے، کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم 1 کلو واٹ کا سسٹم لگوائیں سولر سسٹم، تو یہ آن ایوریج ایک دن کے اندر 3.5 سے لے کر 4 یونٹ تک جنریٹ کرتا ہے۔ 1 کلو واٹ کا سسٹم ایک دن کے اندر 3.5 سے 4 یونٹ، جو آپ مبادلہ سے جس طرح یونٹ لیتے ہیں تو یہ سسٹم بھی اس طرح سے انرجی کے یونٹس جنریٹ کرتے ہیں جو ہم گھر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایک طرف بجلی کے بل سے سارے یونٹس کو جمع کر کے دیکھ لیے، ہم نے مثال لی کہ وہ 10,000 یونٹس ہیں، اور اگر ہم اب سوچتے ہیں کہ 1 کلو واٹ ہم سسٹم لگوائیں تو وہ ایک دن میں اگر 4 یونٹ بنا رہے تو ایک مہینے میں یونٹ بنائے گا 4 ضرب 30، اور ایک سال میں یونٹ بنائے گا 4 ضرب 30 ضرب 12، تو یہ 1 کلو واٹ کا سسٹم بنائے گا۔ اب اگر ہم نے بجلی کے بل کو زیرو کرنے کی طرف جانا ہے تو ہم نے جو بجلی کے بل سے اپنے یونٹ کو جمع کیا تھا جو کہ 10,000 آئے تھے، اور دوسری سائڈ پہ ہم یہ جو کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ 4 یونٹ 1 کلو واٹ سے ضرب 30 دن ایک مہینہ ہو گیا، ضرب 12 ایک سال ہو گیا، تو ہم نے اس کی ویلیو دیکھنی ہے۔ اگر یہ پہلی ویلیو کے برابر نہیں ہے جو ہم نے بجلی کے بل سے نکالی ہے تو ہم 1 کلو واٹ کے بجائے 2 کلو واٹ سے نکالیں گے۔ 2 کلو واٹ کا مطلب 8 یونٹ ایک دن کے، اگر وہ بھی برابر نہیں آتی پھر 5 کلو واٹ، اسی طرح 10 کلو واٹ۔ تو فرض کریں ہم 10 کلو واٹ سے نکالتے ہیں تو اس کا مطلب 40 یونٹ ایک دن کے، 40 ضرب 30 ضرب 12، تو یہ بہت سارے یونٹس آپ کے پاس آئیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ہم نے جو استعمال کیے ہیں بجلی کے یونٹ کیا اس کے برابر ہیں یا اس سے زیادہ ہو گئے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا جو ہے سولر سسٹم لگوانا چاہیے۔ تو اس میں آپشن یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ تھوڑا سا لگواتے ہیں تاکہ آپ کے بجلی کے بل میں تھوڑی سی کمی آئے، اس کے حساب سے پھر آپ سولر سسٹم بڑھوا سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی سوال ہے کہ ہمیں یہ سولر سسٹم لگوانے کے لیے کیا سوال کرنا چاہیے لگوانے والے سے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک سوال یہ آتا ہے کہ سولر پی وی سسٹم کی ٹائپس کتنی ہیں۔ جب بھی آپ کسی کے پاس لگوانے جاتے ہیں تو وہ 3 نام لیتے ہیں اور ہم اکثر کنفیوز ہوتے ہیں کہ 3 نام ہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے آف گریڈ سسٹم، ایک ہوتا ہے آن گریڈ سسٹم، اور ایک ہوتا ہے ہائیبریڈ سسٹم۔ اس کی میں بہت مختصر سی آپ کو باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ کون سا سسٹم آپ کے لیے صحیح ہے۔ آف گریڈ سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ
اس میں ہم وابڈا کی بجلی کو کسی صورت بھی گھر میں ان نہیں کریں گے. ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں، کسی دور دراز علاقے میں رہتے ہیں جہاں وابڈا اویلیبل ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہم نے آف گریڈ ہو جانا ہے، گریڈ سے ڈسکنیکٹ ہو جانا ہے، اور ہم نے جو سولر انرجی جنریٹ کرنی ہے اپنے گھر میں اسی سے استعمال کرنا ہے. تو اس میں سولر جو یہ اس طرح سے پینلز لگے ہوئے ہیں یہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ انورٹر ہوتے ہیں، بڑی بڑی بیٹریز ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یہ بالکل کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ بادل آئے تو پھر ہم وابڈا سے بجلی لیں گے. وابڈا ہے ہی نہیں آف گریڈ میں، تو یہ صرف ریکمینڈڈ ان کے لیے ہوتے ہیں جو کہ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ مجبوری ہے آف گریڈ سسٹم لگانا. یہ آپشن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آف گریڈ لاہور میں ہوتے ہوئے ہم آف گریڈ سسٹم لگوا رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. دوسری کیا چیز آتی ہے؟ آن گریڈ سسٹم. آن گریڈ سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وابڈا سے بجلی لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جو پینل لگے ہوئے ہیں ان سے بھی بجلی لیں گے، لیکن ان کے ساتھ بیٹریز نہیں لگائیں گے، اور اس کو ہم گھر میں استعمال کر لیں گے. جتنی سولر پینل سے بجلی جنریٹ ہو رہی ہے، جتنی گھر میں استعمال ہو جائے گی وہ گھر میں استعمال ہو جائے گی، باقی ضائع ہو جائے گی. اگر ضائع ہونے سے بچانی ہے تو آن گریڈ سسٹم کے ساتھ ایک چیز ایکسٹرا کی جاتی ہے، وہ ہوتی ہے ریورس میٹرنگ. ریورس میٹرنگ کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس اگر گھر میں ایکسٹرا بجلی آ رہی ہے تو ہم وابڈا کو بیچ دیں گے. دن کے ٹائم فرض کریں ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے تو ہم نے وابڈا کو بیچ دیا، رات کے ٹائم ہم وہ یونٹ استعمال کریں گے تو وہ اس میں کمپنسیٹ ہو جاتے ہیں بل کے اندر کہ انہوں نے دن کے ٹائم دیے تھے تو رات کو واپس بھی لے لیے. آن گریڈ سسٹم میں بیٹریز نہیں ہوتی. مین مسئلہ یہ کس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے؟ یہ ایسے علاقوں میں فائدہ مند ہوتا ہے جہاں پہ لائٹ نہیں جاتی. بہت کم جگہ ہیں پاکستان میں، جس طرح کچھ سوسائٹیز ہیں بحریہ ٹاؤن وغیرہ، اس طرح کی سوسائٹیز میں بہت کم لائٹ جاتی ہے. اور اگر ہمارے پاس بہت بڑی چھت ہے، لائٹ کم جاتی ہے لیکن بجلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ آن گریڈ سسٹم ریکمینڈڈ ہوتا ہے ریورس میٹرنگ کے ساتھ. تو بہت زیادہ بجلی بنا کے جتنی گھر میں استعمال ہوتی ہے وہ گھر میں ہو جاتی ہے، باقی وہ بیچ دیتے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں رات کے ٹائم وہ یونٹ خرید لیتے ہیں تو وہ کمپنسیٹ ہو جاتا ہے. پھر ایک چیز آتی ہے ہائیبرڈ سسٹم. ہائیبرڈ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ہائیبرڈ سسٹم کے اندر وابڈا بھی ہوتی ہے، سولر پینلز بھی ہوتے ہیں اور بیٹریز بھی ہوتی ہے. پاکستان میں 90% گھروں کے اندر ریکمینڈڈ یہی ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر علاقوں میں لائٹ جاتی ہے تو ہائیبرڈ سسٹم چاہیے ہوتا ہے، تاکہ اگر جب تک سولر ہے گھر میں سولر سے بجلی آتی رہے، اس کے بعد اگر سولر ختم ہو گیا ہے تو وابڈا سے بجلی لے لیں. اگر وابڈا بھی نہیں ہے ہمارے پاس، بالکل رات کا ٹائم ہے، رات کے ٹائم سولر تو ہو ہی نہیں سکتا اور وابڈا بھی چلا گیا تو ہم بیٹریز کی بجلی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح سے یو پی ایس میں ہوتا ہے. تو زیادہ تر گھروں میں ریکمینڈڈ ہائیبرڈ سسٹم ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد ایک سوال آتا ہے کہ سولر سسٹم ہم اگر گھر میں لگوائیں تو کتنے دن میں لگ جائے گا؟ اس کا جواب کافی مختلف ہے. اس کا جواب اس لیے مختلف ہے کہ اگر تو سمپل سی چھت ہے، کھلی چھت ہے، اس کے اوپر کسی طرف سے چھاؤں نہیں آنی، سایہ نہیں آنا، نہ سائڈ بلڈنگ کا، نہ کسی ہمارے پاس کوئی درخت وغیرہ کا، تو پھر اس کے اوپر ریڈی میڈ ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، وہ جلدی لگ جاتے ہیں، اس کے اوپر پینل فٹنگ ہو جاتی ہے، انورٹرز وغیرہ بیٹریز وغیرہ لگ جاتے ہیں. یہ 2 دن کے اندر میکسیمم 2 دن کے اندر سارا کام ہو جاتا ہے. 1 دن کے اندر بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی چھت پہ پرابلم ہے شیڈو کا، جس طرح یہ جو میرے پیچھے پینلز لگے ہوئے ہیں، یہ نیچے بھی جگہ ہے لگانے کی، لیکن یہ پینل اوپر اس لیے لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ شیڈو کا مسئلہ تھا. دن میں آدھا دن جو ہے وہ سایہ رہتا ہے ساتھ والی بلڈنگ کا. تو اب یہ جو اسٹرکچر بننا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کافی ویلڈنگ وغیرہ، اس میں کافی سول ورک بھی ہے، تو اس میں جو ہے تقریباً پورا کا پورا سسٹم لگنے میں کوئی 1 سے 1.5 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ یہ اسٹرکچر پہلے بنتا ہے، ویلڈنگ وغیرہ کے کام ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر فٹنگ ہونا شروع ہوتی ہے اور پھر باقی ساری چیزیں لگتی ہیں. تو ٹوٹل انسٹالیشن میں 1 سے 1.5 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور سوال آتا ہے، وہ یہ کہ ہم اگر سولر پی وی سسٹم لگواتے ہیں تو ہم کیا کیا چیزیں چلا سکتے ہیں؟ یہ سوال کیوں کرتے ہیں اکثر لوگ؟ جس طرح یو پی ایس اگر ہم گھر میں لگاتے ہیں تو اس پہ کہا جاتا ہے کہ جی روم کولر نہیں چلانا، فریج نہیں چلانا ورنہ اس کی موٹر جل جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو کیا ہم سولر پی وی سسٹم پہ سب چیزیں چلا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ اگر ہم نے اچھا انورٹر لیا وہ تو ہم سب چیزیں چلا سکتے ہیں. ہم گھر میں موجود ہر چیز جو ہم نے وابڈا سے کنیکٹ کی ہوئی ہے ہم اس کے اوپر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کی جو ایک لمٹ ہے انورٹر کی، اس لمٹ سے اوپر نہیں جا سکتے. یعنی کہ اگر ہم نے 5 کلو واٹ کا لگایا ہوا ہے تو 5 کلو واٹ سے اوپر نہیں جا سکتے. لیکن کسی چیز کو لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انورٹر کوئی ایسی بجلی نہیں پیدا کر رہا جس طرح کچھ ایسے یو پی ایس ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں اسکیئر ویو یو پی ایس، وہ ایسی بجلی دیتے ہیں جو کہ کچھ موٹرز کے لیے بہتر نہیں ہوتی. تو انورٹر میں ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر ہم نے اچھے انورٹرز لگائے ہیں.
اس کے بعد آخری سوال کہ اگر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے سولر پی وی سسٹم لگوانا ہے تو کون کون سی غلطیاں، بنیادی غلطیاں جس کو نہیں کرنی، وہ غلطیاں آپ کو بڑی مہنگی پڑ سکتی ہیں۔ سب سے پہلی غلطی یہ کہ آپ نے کبھی بھی گلی کے محلے کے الیکٹریشین سے نہیں پوچھنا کہ سولر پینل کتنے لگیں گے اور وغیرہ وغیرہ، جو بھی چیز لگے گی وہ کتنی لگے گی، کیونکہ وہ اپنے اندازے سے کچھ بتائے گا۔ یہ چیزیں جوڑنے کا نام نہیں ہے سولر سسٹم، پی وی سسٹم گھر پہ لگانا، یہ ایک پورا انرجی جنریشن کے ڈیزائن کا نام ہے۔ اس کے لیے ہماری کمپنی پہلے گھر کا آڈٹ کرتی ہے، انرجی آڈٹ کرتی ہے، آپ کا بل دیکھتی ہے، آپ کا مقصد دیتی ہے لگوانے کا کہ آپ بجلی کا بل کتنا کم چاہتے ہیں، کمفرٹ لیول آپ کو کتنا چاہیے لائف میں۔ اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کتنا سولر سسٹم لگے گا اور کون کون سے کمپوننٹس لگنے چاہیے، آپ کا فیوچر کا اسکیل اپ ماڈل کیا ہے، آپ اگلے سال اور بڑھوانا چاہتے ہیں اس کو، اگر ریورس میٹنگ کا آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کب کروانا چاہتے ہیں، آپ کے گھر کے لوگ کس ٹائم زیادہ تر گھر میں بجلی استعمال کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں نکال کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں کون سا سولر سسٹم سوٹیبل ہے۔ تو ایک بنیادی غلطی یہ آپ نے نہیں کرنی کہ آپ عام کسی الیکٹریشین سے رابطہ کریں اور اس کی انفارمیشن لینے کی کوشش کریں۔ کسی بھی اچھی کمپنی میں جائیں، ہماری کمپنی بھی ایک ریزنیبل کمپنی ہے، کسی بھی اچھی کمپنی میں جائیں اور آپ پوری بات چیت کریں، ان کو اپنا مقصد بتائیں، پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کے گھر میں کیا چیز سوٹیبل ہے۔ تو پہلی تو بنیادی غلطی ہے کہ ایک کسی اچھے پڑھی لکھی کمپنی سے رابطہ کریں۔ دوسری بنیادی غلطی یہ نہیں کرنی کہ آپ نے سولر پینل اور جو اس میں انورٹر ہے اس میں ایک ایک روپے بچانے کی کوشش نہیں کرنی۔ کچھ کمپنیوں کے انورٹر آپ کو کسی اور کمپنی کے انورٹر سے ہو سکتا ہے سیم کیپیسٹی کا کوئی 30-35 ہزار 50 ہزار تک مہنگا ملے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے مہنگا ملنے کی، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی ایسی کوالٹیز ہیں جو کہ آپ کی لانگ لائف چلاتی ہیں آپ کی چیز کو، اور کچھ ایسے انویزیبل چیزیں جو آپ کو نظر نہیں آتی لیکن آپ کی سسٹم کی ایفیشنسی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے سستی چیز میں وہ نہیں ہوتی، مہنگی چیز میں وہ ہوتی ہیں۔ تو آپ نے چیزوں پہ کاسٹ کٹنگ کرنے کی کوشش نہیں کرنی اپنے ذہن سے۔ ہاں، انجینئر کے ذہن سے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو ان ڈیپتھ سب کچھ پتہ ہے، وہ آپ کو مہنگے کی اچھائیاں بھی بتا دے گا اور سستے کی برائیاں بھی بتا دے گا، پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں مشورہ دوں گا بالکل سستی چیز پہ نہ جائیں، وہ ایٹ لاسٹ آپ کو بہت مہنگی پڑے گی۔ شروع میں سسٹم چل جائے گا، سال بعد خراب ہو جائے گا، پھر آپ ٹھیک کروائیں گے پھر خراب ہو جائے گا، تو بہت مہنگا سسٹم پڑ جاتا ہے۔ تو یہ دو بنیادی غلطیاں جو نہیں کرنی۔ تو یہ بنیادی سوال ہیں جو میرے پاس آتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ٹیکنیکل سوال بھی آتے ہیں، اس کی ہم کسی الگ ویڈیو میں ڈسکشن کریں گے۔